الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتحجد به نافلة لك صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ریاض الصالحین کتاب الفضائل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب الفضائل میں آج جو باب ہے فضل قیام اللیل، رات کے قیام کی فضیلت، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تطوع فی اللیل، بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو لفظ محفوظ ہے تہجد، تراویح رمضان میں، یہ سب نماز ایک ہی ہے۔ رات میں قیام، رات کے آخری حصے میں، رات کو 3 حصے تقسیم کیجئے، 2 حصہ نکلنے کے بعد جو وقت ہوگا وہ قیام اللیل کا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اس میں فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کرتا ہے یا کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن بہتر ہے کہ رات کے 2، 2:30، 3 ایسے وقت میں 4 بجے، ایسا جیسے جیسے سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے ویسے ویسے، کیونکہ آج کل نماز 4:50 کو ہو رہی ہے۔ ایک تو وقت آئے گا کہ نماز 4:30 بجے ہوگی، تو آج کل 4 بجے پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن جب 4:30 بجے نماز ہوگی تو اذان ہی 4 بجے ہوگی، تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ فجر کے وقت شروع ہونے سے کچھ پہلے تک اس کا وقت ہے، اور شروع ہوتا ہے 2 حصہ رات ختم ہو کر تیسرا حصہ شروع ہونے سے۔ یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھا، جیسے کہ آیت آپ نے سنی جو 15ویں پارے کی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ہم لوگوں کے لیے نفل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض کی طرح پوری زندگی، رمضان غیر رمضان، ہمیشہ آپ نے اس کو ادا کیا۔ ہمارے لوگ صرف رمضان میں تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں اور دوسرے دنوں میں نہیں۔ کبھی کبھی ہر دن نہ ہو تو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہی صحیح، لیکن اس کو ہمیشہ باقی رکھیں۔ 1 دن بھی اگر پڑھتے ہیں ہفتے میں تو ہمیشہ ہفتے میں 1 دن پڑھیں، 2 دن پڑھتے ہیں تو 2 دن، روزانہ ہو جائے تو اور بھی اچھا۔ اس کی تعداد اگر تراویح ہے تو وہ 8 سے کم نہیں ہے، زیادہ کتنا ہو بھی ہے، لیکن تہجد بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اچھا سنت 8 رکعت، 2 رکعت یہ نماز پڑھنی ہے۔ بلکہ رات میں جتنی بھی نمازیں ہیں، فرض نماز اور وتر چھوڑ کر 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ بہت سی آیتیں آئی ہیں اس میں، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ تہجد آپ پڑھیں گے تو امید ہے کہ ہمارا رب آپ کا رب مقام محمود پہ پہنچ جائے گا۔ اور نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ سجدہ میں آیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جن کے پہلو، جن کے جسم بستروں سے دور رہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ نیک لوگوں کے ذکر کرتے ہوئے ایمان اور تقوی والوں کا کہا گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پوری رات آرام کے لیے تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں سے تھوڑا سا وقت وہ رب کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ ساری دنیا اس وقت سوتی ہے، ساری مخلوق اس وقت سوتی ہے، سکون رب ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے فرشتوں کو بھی نازل کر کے آواز لگواتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہائے کوئی بندہ جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی بیمار جو میں اس کی بیماری کی دوروں، کوئی رزق طلبگار میں روزی دوں۔ تو ایسے وقت کو بہت پیارا سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ نمازوں کے لیے تو بلایا جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ بلا رہا ہے۔ اس کی طرف دل میں ہونی چاہیے، اس کی چاہت دل میں ہونی چاہیے، اس کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی بندوں کو جو بندے رات میں اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، دیکھیے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر کے پوتے، وہ راوی ہیں،
وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتلایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل، سب سے بہترین بندہ عبداللہ کون؟ اللہ کا بندہ ہے۔ کون بندہ؟ جو رات میں نماز پڑھتا ہے، تہجد قیام کی طرف۔ کوئی آدمی سمجھ جائے عشاء کی نماز نہیں، فجر تہجد کی طرف اشارہ۔ تو فکان عبداللہ بعد ذلك، تو عبداللہ ابن عمر اس کے بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، تو رات میں تھوڑی ہی دیر سوتے تھے، باقی اس قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، تم وہ فلاں آدمی کے جیسے مت ہو جانا، کان یقوم اللیل، وہ رات میں قیام کرتا تھا، فترک قیام اللیل، تو پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی اگر شروع کرے تو ایک ہی دن سے ہی، 2 دن سے ہی، یا جتنا ہو سکے ہمیشہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزے میں رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا روزہ ہے تو محرم کا، 9-10 محرم کو۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ، اور فرض نمازوں کے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے تو صلاۃ اللیل، رات کی نماز، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، اور رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، اور اگر تمہیں صبح کا خوف ہو جائے کہ وقت ہو گیا فجر کا، تو کہا گیا کہ وطر کے ذریعے اس کو وطر بنا دو، سو وطر پڑھ لو تاکہ پوری نمازیں طاق ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی وطر ہے، اللہ کو وطر پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، یعنی کثرت سے سلام کرو، واتموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ نیند کی حالت میں، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو تہجد، قیام اللیل، اور رمضان میں وطر، یہ تراویح، ان سب کی فضیلت اس میں آ رہی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ قیام اللیل کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ اس کی عبادتوں میں سے ہے اور بہترین عبادت میں سے۔ تو اسی قیام اللیل میں سے تراویح بھی ہے، اور تراویح کے لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اختلاف کرتے کرتے پورا مہینہ گزار دیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ اختلاف نہ کریں، پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ سے پڑھیں۔ اور میں نے کہا کہ 8 سے کم نہ پڑھیں، وطر چھوڑ کے، وطر ملا کے 11 یا 13، 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، گھر جا کے کچھ قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ لہذا اس بحث میں نہ پڑھیے۔ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے لیے جو روایتیں لائی ہیں وہ صرف 11 رکعت وطر کے ساتھ، لیکن رمضان میں خاص کر قیام رمضان، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس کے باب باندھ کر انہوں نے جو پہلی حدیث لائی ہے وہ یہ جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، قیام سے مراد نماز، قیام اللیل، تہجد، تراویح، 2 بھی آپ لے لیجئے، قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی حسن نیت سے، ثواب کی نیت سے، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خاص کر ہم تراویح کی اہمیت کو سمجھیں، تراویح کی نماز کو معمولی نہ سمجھیں، اسے سنت بول کے، نفل کہہ کے، یا ضروری نہیں کہہ کے، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ہاں جتنا ہو آپ پڑھیے، کم سے کم 8 وطر کے علاوہ، وطر ملا کر 11،
اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہو بھی پڑھیں، 20 بھی پڑھیں، 36 بھی پڑھیں، 40 بھی پڑھیں، کوئی بات نہیں، ساری روایتیں جو ہے علماء نے اس کو درست کہی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت کا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح روایت وہی۔ پھر جب یہ ساری چیزیں آئیں رمضان کے قیام تہجد کی، تو رمضان میں ایک اور اہم عبادت ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے لیے بھی کہا گیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اب یہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو کہا گیا دوسری حدیث میں ہے، جسے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لوگوں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تاخراتوں میں ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، تو پوری تاخراتوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن ہمیں تاخرات مل جائے گی۔ لہذا یہ جو فکس کر لیا گیا ہے، بہت سی روایتیں دلال کرتی ہیں اس کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ آخری 10 دنوں کی تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں 10 راتوں کے تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو ہمیں بہتر ہے کہ سستی کاہلی غفلت سے نہ، بلکہ بہتر سے بہتر طریقے سے اس میں عبادت کریں۔ مان لیا اگر آدمی کو وہ رات مل گئی تو کیا کیا جائے؟ عام طور پر لوگ اس کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں وہاں گھومنے جاتے ہیں، ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں، چائے میں روڈوں میں گپیں مارتے ہیں، بہت سی جگہوں میں بیان رکھ کے وقت ویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا بہت بیان نصیحت کرنے کے لیے تو الگ بات ہے، رات رات بھر بیان یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مختصر سی بیان ہو، نصیحت ہو اس رات کی ہمیں فضیلت، تو ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو نماز لیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد بیان اور اس کے بعد یہ اور وہ، اور مسجد خالی، یہاں تک کہ فجر میں بھی خالی، یا کچھ لوگ رات بھر جاگیں گے لیکن فجر میں غائب۔ یاد رکھیے فرض پہلے ہے، فرض چھوڑنے سے نوافل بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس آدمی کو مل جائے تو کیا کرے؟ تو کہا قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، سنن، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دعائیں پڑھے، درود پڑھے۔ درود پڑھنا بھی عبادت ہے، اور دعا کرے تو ساری دعائیں جو ضرورت ہے دعا کر سکتا ہے۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ رات پالوں، مجھے احساس ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے دعا کریں تو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ عفو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ تحب العفو، جو معافی چاہتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، معافی چاہنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے اسے پسند کرتا ہے اللہ۔ ہم پولیس اسٹیشن میں جا کے کہیں میں نے جرم کیا، کیا کریں گے؟ فوراً اریسٹ کر دیں گے، فوراً گناہ کر۔ اگر ہم جا کے ایک اسٹیپ بھی کر لیں گے تب بھی اس کے لیے سزا ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ غفور الرحیم، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ میرے دربار میں توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اس کی طرف توبہ کرو، سب کے سب مل کر توبہ کرو۔ اور کہا توبۃ نصوح، خالص توبہ۔ تو کہا اللہم انک عفو،
اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، جو معافی چاہتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، تو اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ کیوں کہ اگر ساری چیزوں سے معافی مل گئی تو پھر جنت ہی واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرے، یہ دعا کثرت سے کرے، باقی جو دعا اس کو ضرورت ہے، رزق کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، ماں باپ کے لیے ہو، سارے مسلمانوں کے لیے ہو، بیوی بچوں کے لیے ہو، رزق کے لیے ہو، پریشانیوں سے چھٹکارا ہو، مصیبتوں سے نجات ہو، جتنی دعائیں ہیں دعائیں کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں دعا کرتے وقت آدمی کے اندر گڑ گڑاہٹ اور رونے کسی شکل و صورت، رونے جیسی طبیعت اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے معافی چاہنے کی، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ سب باب تھے جو فضائل کے تعلق سے تھے، جو نمازوں کی فضائل پہلے ریکارڈنگ میں فرض کی آئی، اس کے بعد سنن و نوافل کی آئی، وتر کی آئی، جمعہ جیسی نماز کی آئی، حالانکہ جمعہ فرض ہے، جمعہ جو ہے فرض میں آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے قیام اللیل، تہجد، تراویح، ان سب چیزوں کا ذکر آیا، تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں پر بھی ہم یہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کیا کرتے تھے اس رات میں جب قیام اللیل ہوتا تھا، یعنی آخری 10 دنوں میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی چونکہ وہ گھر میں تھی تو وہ جانتی تھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو آپ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب آخری 10 دن رمضان کے داخل ہوتے، احی اللیل، گھر والوں کو جگاتے، بیدار رہتے، وایقظ اہلہ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے، وجد وشد المئذر، اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے، مطلب کافی عبادت میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان میں جتنا آپ عبادت میں محنت مشقت کرتے تھے اتنے زیادہ دوسرے دنوں میں نہیں، اور خاص کر آخری عشرے میں، وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ، دوسرے رمضان میں جتنی محنت کرتے تھے اس سے زیادہ آخری عشرے میں عبادت میں وقت لگاتے تھے، ہر قسم کی عبادت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں، نوافل، سنن، سب، ہر چیز کی، لوگوں کی مدد، تکلیفوں میں کام آنا، ہر نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا۔ جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ ہوا جتنی تیز چلتی تھی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری نیکیاں اس مہینے کے اندر کرنے کی ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان مرد عورت کو، ان فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فضائل کو خاص کر رمضان جیسے مہینے میں اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔